میرا ایک دیہات سے تعلق ہے. دیہاتی لوگ وہ ہوتے تھے جن کے مکان کچے ہوتے تھے پر عقیدے بڑے پکے ہوتے تھے. میں علماء یہاں زیادہ بیٹھے ہیں اور بزرگ بیٹھے ہیں, کچھ باتیں زیادہ اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ بزرگوں کی موجودگی میں بہت زیادہ باتیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ انسان بڑا ناسے محسوس ہو. کیسا دستور زباں مندی ہے تیری محفل میں, بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. اب تو چیزیں آ گئی محفلوں میں, مجلسوں میں, سٹیٹس لگانے میں. وہ جو پیار کا خلوص تھا نا, میرے ابا جی بڑی عید پہ چاول لائے گھر میں, کٹھے لے آئے. وہ بڑے اچھے چاول تھے, تو وہ خواتین پاس کرتی تھیں اکثر گھروں میں چاول, پہلے سیمپل آتا تھا. تو وہ چاول بڑے اچھے تھے, پکائی بڑی اچھی تھی, خوشبو بڑی اچھی تھی, اور اماں جی تبصرہ بھی کرتی تھی کہ دانہ بھی بڑا لمبا لمبا ہوا ہے چاولوں کا, بڑے بہتر تھے, خوشبو بڑی آئی, پسند بڑے آئے. دو ایک دفعہ پکے تو پھر اس کے بعد گھر میں جب چاول پکے تو کچھ اور قسم کے پکے. تو والد صاحب نے فوراً اعتراض کیا, کہنے لگے وہ جڑے میں لے آیا سو چاول وڈی تے وہ کتے نہیں, ایک دو باری دیتے نے, بعد چ نہیں ملے. تو یہ میں آپ کو ان پڑھ اور سادے لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں. اماں جی میری فرمانے لگیں چاول بڑے پیارے سن, سونے بڑے پکے سن, میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکائیں گے. وہاں ہم نے جو چاول بھی پیش کرنے وہ بھی ذرا زیادہ اعلیٰ قسم کے ہوں تو پھر ہی مزہ آتا ہے. او خدا کے بندو, اپنی قلبی کیفیت پر توجہ کرو. ان کا پیار, ان کی محبت, وارفتگی, شوق تیرے دل سے چھلکے, تیری کیفیت ہو. یعنی سیدہ پاک کا نام آئے تو تیری نظریں خود بخود جھکنی شروع ہو جائیں. حسنین کریمین کا تذکر آئے تو تیرا وجود محسوس کرے کہ تو بہت عظمتوں والے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے. ان لوگوں کے تذکار تیری طبیعت پر رعب پیدا کریں, جلال طاری ہو تیرے اوپر. لیکن کیا کریں اس دور کا جس میں صرف بحثیں رہ گئیں, الجھاؤ رہ گیا. اپنی محبت کو مضبوط کریں, وارفتگی اور شوق کو مضبوط کریں. ہوتا رہتا ہے دنیا میں, چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن جس طرح لوگ اپنی صحت کا پورا خیال رکھتے ہیں نا, اس طرح اپنے عقیدے اور ایمان کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے. اس میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہو, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ رہ جائے. یقین, تیقن, ایمان, اہل بیت نبوت کا پیار تو آپ کو زندہ کرے گا. حسنین کی محبت تو کھڑا ہونا سکھائے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلیک میل ہونے والی قوم, ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ پیر پھول جانا, ذرا ذرا سی باتوں پر گھبرا جانا, اور ذرا ذرا سی بات ہونا تو الجھی ٹوٹی ٹوٹی باتیں کرنا, رات بھر نیند نہ آنا. حسنین کریمین سے پیار کرو, جینے کا سلیقہ آئے گا, ڈٹ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب ہوگا. جو چیزیں انسان کو پورے طور پر کمزور کرتی ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں کمزوری لاتی ہیں وہ ساری تو کربلا میں موجود تھیں. خود محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے, اولاد آدمی کو کمزور کر دیتی ہے. اپنی تکلیف لوگ سہ لیتے ہیں, بچوں کی نہیں سہی جاتی. اور جب آدمی پردیس میں ہوتا ہے, میں نے تو دیکھا ہے لوگ پاسپورٹ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ مجھے واپس لوٹنا ہے. لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ میرا اپنا علاقہ نہیں, کہیں مشکلات نہ آ جائیں, میں کہیں اور ہوں. لوگ بڑی توجہ کرتے ہیں, کاغذات سمیٹتے ہیں. پردیس بھی ہے, اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے, اور پھر بچوں کا ساتھ بھی ہے, پھر بھوک اور پیاس بھی ہے, پھر شدت کی گرمی بھی ہے. لیکن کمال ہے نا حسین ابن علی کا. کمزور پڑ جانے والوں, اور ذرا ذرا سی بات پہ غربت کے رونا, اور جب بھی ڈسکس کرنا اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا, اس طرح بھی قومیں کبھی کھڑی ہوتی ہیں. حضرت سیدنا امام علی مقام اتنے سارے لوگوں کی شہادتوں کے بعد بھی جب میدان میں نکلے تو پوری ساج دھج سے, یعنی امامہ باندھ کے, یعنی لباس زیب تن کر کے, یعنی تلوار تھام کے, اور جب وہ گھوڑے پہ آئے ہیں تو ان کا باکپن اسی عروج پہ تھا جو رنگ میدانوں میں رسول پاک نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا. تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کریں, ایک تو ان سے پیار کریں, دوسرا ان سے جینا سیکھیں,
تیسری بات یہ ہے کہ انقلاب سویرے نہیں آ جایا کرتا، حالات صبح محنت کر کے شام کو بدل نہیں جاتے۔ یہ جو ہمارے نوجوان بڑی جلدی نتیجہ مانگتے ہیں نا، فٹافٹ ٹھیک ہونا چاہیے، اور چونکہ ہمارا تو صوفیاء سے تعلق ہے نا، تو وہ جو آدمی پورا 6 مہینے نمازیں پڑھ لیتا ہے نا جماعت سے، پھر وہ ولایت بھی تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنی ساری تسبیحات تو پڑھ لی ہیں، تو ابھی تک میرے اوپر بڑی ساری چیزیں منکشف کیوں نہیں ہوئی، راز کیوں نہیں کھلے؟ او بھائی ادھر دیکھیں میری طرف، جتنے انبیاء دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے، سارے انبیاء، لیکن کسی کا کلمہ 100 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 150 لوگوں نے پڑھا ہے، نبی کامیاب گئے، اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی۔ ڈیوٹی کرنا ذمہ داری ہے، رزلٹ نہ اپنی مرضی کا مانگے۔ جو بندہ اپنی مرضی کا رزلٹ مانگتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی کریں اور پھر ڈیوٹی کر کے نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں، محنت میں کمی نہ کریں۔ یہی امام علی مقام کا پیغام ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے تو اگلی صبح یزید کا تختہ نہیں الٹ گیا تھا۔ امام علی مقام کی شہادت کے تیسرے دن حکومت نہیں ٹوٹی تھی، وہ تو 4 سال حکمران رہا، لیکن پھر اس طرح اترا ہے کہ لوگ ذرا نام بھی لیتے ہیں تو ڈر ڈر کے سہم کے لیتے ہیں۔ پھر اس طرح اترا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ نظریے غالب آیا کرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے بعض اوقات کچھ لوگوں کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے غالب سچ اور حق رہتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی، لیکن وقتی طور پر وہ حکمران رہا، پر قیامت تک جو حکومت ملی ہے وہ حسین ابن علی کو ملی ہے، اور آپ ہی کی حکومت رہے گی۔ لوگ کئی دفعہ سوال پوچھتے ہیں، اتنی مسجدیں ہیں جی ملک میں، اتنے لوگ تبلیغ کرنے والے ہیں جی، اتنے لوگ ہیں جی، اتنا کام ہو رہا ہے، اتنی مساجد ہیں، اتنے مدرسے ہیں، انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو میں کہا کرتا ہوں آپ نے گن کے بتایا نا ماشاءاللہ کافی ہیں، تو یہ بھی تو انقلاب ہی ہے نا۔ یہ اتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ علماء جو محنت کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی تو کئی ساری سرکاری اسامیاں خالی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں ہو سکتا ہے کسی حافظ کو قرآن سنانے کے لیے مسجد نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا کسی مسجد کو حافظ نہ ملے۔ تو کام تو ہو رہا ہے، دین کام تو ہو رہا ہے۔ میرے عزیز کمزور نہیں پڑے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑے۔ چوتھی بات سنیں، جو اہل فضل ہوتے ہیں نا، ان کا فضل، ان کی عزتیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کرم پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ شانیں لوگوں کی دی ہوئی نہیں ہوتی۔ لوگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی طبیعت ہوتی ہے، اور ہم جس زمانے میں رہتے ہیں اس زمانے میں تو ہر آدمی کا، چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہر آدمی کا سوچنے کا اینگل بھی اپنا ہے، اپنے حساب سے لوگ سوچتے ہیں۔ اور آپ کسی کی تعریف کر کے دیکھیں کسی کے سامنے، وہ کہے گا یار ساری باتیں ٹھیک ہیں، 99 ٹھیک ہیں، پر وہ ہنسا نہیں میری مرضی کے حساب سے۔ اگر یہ وہ بھائی ایک آدھ کمی تو ویسے بھی رہ جائے گی، انسان ہے، ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھا کریں کبھی بھی کہ غلبہ ادھر زیادہ ہو گیا ہے، کثرت ادھر، ہمیشہ کثرت صداقت کی دلیل نہیں ہوتی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے فضل سے بلندیاں عطا کرتا ہے وہ بہرحال ہمیشہ بلند رہتے ہیں۔ اہل فضل کی قدر اپنے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کتنے حکمران آئے؟ ہم سادے لوگ ہیں، شاید ہم سب کے نام نہ بتا سکیں، لیکن امام حسین کے بعد امام زین العابدین کا نام ساری دنیا جانتی ہے۔ ان کے قریب بیٹھنے والوں میں حضرت حسن بصری کا نام سارا زمانہ جانتا ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، وقت اقتدار کئی دفعہ بڑا لطف دیتا ہے، اور لوگ جب بات کرتے ہیں تو بڑی پھیل کے کرتے ہیں، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کا لب و لہجہ ان کے حاکمانہ انداز کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں غالب نظریات ہوا کرتے ہیں، سچائیاں غالب ہوتی ہیں، ایک ترتیب ہوتی ہے حق کہنے والوں کی۔ وقت کا حکمران بھی طواف کعبہ کر رہا تھا، امام زین العابدین بھی کر رہے تھے، فرزق شاعر بھی اسی طواف میں موجود تھا،
تو اس نے جب دیکھا نا لوگوں کا زیادہ رجحان تو امام زین العابدین کی طرف ہے، تو فرزوق کو بلا کے کہنے لگا یہ بندے گنو جو زیادہ ادھر توجہ کرتے ہیں اور میری طرف نہیں دیکھتے، ان کا بعد میں کچھ علاج کرنا ہے، بندے گن لیتے ہیں نا، نہیں پتہ آپ کو؟ الیکشن کے دنوں میں پتہ کر لیتے ہیں کس کس گلی نے ووٹ نہیں دیے، اگلی بھی بن گئی، اس سے اگلی بھی بن گئی، بیچ والی رہ گئی، انہوں نے ووٹ نہیں دیے تھے، انہوں نے جلسہ نہیں کرایا۔ اس نے کہا یہ سب لوگوں کا ادھر رجحان ہے، حالانکہ حکمران میں ہوں۔ تو بڑا سیانہ تھا وہ شاعر، بازو تھام کے بادشاہ کا ہلا کے کہنے لگا تو لوگوں کی چھوڑ، مجھے تو یوں لگتا ہے جدھر جدھر امام زین العابدین مڑتے حجر اسود کا رخ بھی ادھر ہی ہوتا چلا جائے۔ تو یہ جو خدائی انعام ہے ان کا تو کیا کرے گا؟ یہ جو اللہ کی دی ہوئی شان ہے اس کا تو کیا کرے؟ جو اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل سے کسی کو انعام دیتا اس میں تو کیسے دخل دے گا؟ دوستو یاد رکھنا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محض اللہ کا فضل ہوتی ہیں۔ بعد میں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑی جدوجہد، محنتی تو اور بھی بڑے تھے، تجھ پر فضل ہو گیا ہے تو اب ذرا جھکنا سیکھ، اب تو نہ واپس آنا سیکھ۔ اگر دیکھیں نا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑے باصلاحیت، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے اس نے کس کو کس انداز میں کب نوازنا ہے، یہ اس کا ارادہ کرم ہے۔ باتیں چونکہ عرض کیا تھا زیادہ نہیں کرنی، بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ ہم نا بعض اوقات بڑی بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم تو اس زمانے میں رہتے ہیں جس زمانے میں چھوٹی سی بھی کوئی محنت کرنا لگتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو کربلا میں کھڑا ہوں۔ حالانکہ بھئی یہ بڑی آخر کی بات ہے، آپ تھوڑا سا نا قریب کوئی کی مثال دے لیں، ابھی آپ اتنا دور نہیں جائیں، وہ تو بڑا انتہائی اقدام ہے، وہ بڑی آگے کی بات ہے۔ ہر آدمی، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب کربلائیں سجیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسوہ حسینی پر عمل کرنے والے سینکڑوں مسلمان میدان میں ہوں گے، اور وہ وقت آتا رہا ہے دوبارہ بھی آئے گا، تو انشاءاللہ میدان میں ہوں گے، لیکن جو امام علی مقام نے ہمارے سامنے عام لوگوں کے سامنے سیدھ رکھی ہے اس پر تو عمل کریں۔ جلدی سے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں جلدی سے۔ نبی پاک علیہ السلام اور حضور کی اولاد کا جو فقر ہے وہ فقر اختیاری ہے۔ محبوب تو مالک ہیں اور خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، لیکن یہ حضور نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ سے دعا مانگی، ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے پیسے ڈھونڈ رہا ہے اور محبوب نے تو ایک وقت کا فاقہ مانگا ہے۔ یہ بھی تو ذرا دیکھیں نا، اس پر بھی تو ذرا غور کریں نا میرے عزیز۔ لوگ کہتے ہیں جناب 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ امام راضی کو پڑھیں، 3 دن روزہ رکھا ہے تمام اہل بیت نے، اور تینوں دن جب افطار کا وقت آیا تو دروازے پر فقیر آیا ہے اور کھانا اٹھا کے دے دیا ہے، تو جن کی ماں 7-8 سال کی عمروں میں ہی تربیت کرے 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی، ان کے لیے پھر میدانوں میں 3 دن بھوکے پیاسا رہنا مشکل ہے؟ یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جن کے دائیں بائیں 2 اے سی چل رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں جن کے ٹیشو پیپر پکڑنے کے لیے بھی 4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں صاحب جن کی بچپن سے تیاری ہو اور جن کو بھوک کاٹنا آتا ہو۔ آپ پڑھ لیں سیرت کی ساری کتابیں جو سیدہ پاک پر اہل بیت نبوت پر لکھی گئی ہیں، عجیب ہیں، انفرادی ہیں لکھنے والے بھی۔ حضور کے کاشانہ نور کا انداز لکھتے ہیں تو سارے لکھتے ہیں کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی چاند گزر گئے ہم نے چولہا نہیں جلایا، کھجور پانی پہ گزارا۔ یہ بھی سارے سیرت نگار ہی لکھیں گے، اور چند صفحے چھوڑ کے یہ بھی سارے لکھیں گے کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جو دروازے پہ آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ یہ بھی انداز اپنائیے، ہمارے پاس جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ہے، حالانکہ نبی کریم نے فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کھا لو، 3 کا ہے تو 4 کھا لو۔ صرف حکمرانوں کا رونا روئیں کہ وہ غریب کی مدد نہیں کرتے۔ یہاں جو جس گاؤں میں جس محلے میں مالدار ہوتا ہے فوراً مکان بدلتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے جہاں سارے امیر ہی رہتے ہیں، پھر جب اسے غریب دکھائی کوئی نہیں دیتا تو درد کیسے غریبوں کا ہوگا؟
میرے عزیز یہ اہل بیت نبوت سے سیکھیں، سادگی میں رہنا، تھوڑے پہ گزارا کرنا، اور اس کے باوجود اللہ کے بندوں کو دینا، اور پھر سیکھو نا میرے محبوب کی اولاد سے مسلوں کو آباد کرنا، اللہ کے حضور حاضری دینا، عبادات کرنا۔ میں بھی دعویٰ کر کے گزر جاتا ہوں نسبت بڑی چیز ہے، کوئی انکار نہیں بڑی چیز ہے، لیکن کیا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ آزاد ہو جائیں گے ہر نیک عمل سے؟ جن کی نسبتیں مضبوط ہوتی ہیں وہ تو زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سب سنیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی کوئی مڑ سی پار کے، تو جنہاں نے پار کے سر تے چایا، یعنی جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، جنہوں نے پار کے سر تے چایا وہ تے قدم رکھن ڈر ڈر کے۔ آپ کی نسبت زیادہ مضبوط ہے تو آپ کو تو حساس ہونا چاہیے تھا، مستحبات کے معاملے میں بھی آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات ابن زیاد نے کہا حسین ابن علی دو ہی باتیں ہیں، یا بیعت ہوگی یا جنگ ہوگی، تو امام نے فرمایا صبح بتائیں گے۔ حضرت عباس عرض کرنے لگے بھائی جان آپ کا فیصلہ تو مجھے پتہ ہی ہے، تو صبح بتانے کا کیا مطلب ہوا؟ ابھی بتا دیتے کہ ہمیں بیعت نہیں کرنا، جنگ ہی کرنا ہے۔ تو امام فرمانے لگے عباس صاحب کا کیا خیال ہے؟ سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے؟ کہا حضور پھر کس لیے؟ تو نوجوانوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ امام فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار۔ اللہ کرے اس قوم کو سجدوں سے بھی پیار ہو، تلاوت قرآن مجید کی بھی انہیں لذت نصیب ہو۔ کہا تجھے پتہ ہے نا سجدوں سے، میں نے تو ایک رات کا اس لیے کہا ہے کہ ذرا رج کے سجدہ کروں اپنے رب۔ ہاں جنگیں اچھی تدبیر سے لڑی جاتی ہیں، اسلحہ مضبوط ہونا چاہیے، صف بندی اعلیٰ کریں گے تو کام چلے گا، لیکن بدر کی ساری رات اللہ سے دعا مانگنا یہ بھی میرے رسول پاک کا طریقہ ہے۔ آپ کو اللہ کی مدد اور تائید کو بھی طلب کر، سنیں اللہ آپ کو جزا دے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں دوستو، مضبوط جب لوگوں کا مسلح ہوتا ہے، عبادتیں ہو، یہ آپ مسلح سے جڑ جاتے ہیں، روحانی ترقی ہوتی ہے تو پھر دیانتداری بھی پیدا ہوتی ہے، پھر لقمہ حرام سے بھی انسان بچتا ہے، پھر جب وہ عبادات کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر بعض چیزوں سے ویسے ہی کراہت پیدا ہو جاتی۔ تو امام علی مقام سے سیکھیں۔ جب آپ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ظالمو تم نے اسے شہید کیا ہے جو کثرت سے نفل پڑھنے والے تھے، کثرت سے روزے رکھنے والے تھے نفلی۔ اپنی طبیعت میں اہل بیت نبوت کی سادگی کو لائیں، اس مروت کو لائیں۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، تو امام علی مقام نے فرمایا سب کچھ کٹ سکتا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ ہم تو تھوڑی تھوڑی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، بالکل تھوڑے نفع کے لیے بھی ہمارے ارد گرد ظالم ہوتے ہیں۔ ہم جرت مند نہیں، اپنے قبیلے میں بھی حق نہیں کہتے، دوستوں کے بیچ بھی یہ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی پر ہم ڈرتے ہیں میرا نام نہ لگ جائے۔ وہ ایک دوستوں میں فیملی میں ایک جگہ ایک بچے کو آپریشن تھا، کچھ مشورہ دے رہے تھے نہیں کرانا، کچھ دے رہے تھے کرانا ہے، تو ایک صاحب میرے کان میں کہنے لگے میں میڈیکل سے، رکیں جی بات سنیں، ایک دوست میرے کان میں کہنے لگے میڈیکل سے وابستہ ہونا آپریشن ہی ہے، تو میں نے کہا مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے پھر میرا نام نہ لگ جائے، اور میں نے کہا یار تو میرا نام لے دے۔ کیا مطلب؟ حدیث پاک میں موجود ہے، سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے کہے گا فلاں جگہ حق بات کہنی تھی تو نے کیوں نہیں کہی؟ تو عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا، تو رب فرمائے گا میرا زیادہ حق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، حق تو میرا بنتا تھا تو لوگوں سے ڈرتا رہا۔ میرے عزیز سب سے پہلے گھر سے بات شروع کریں، گھر میں تو خیر کہنا شروع کریں، حق کہنا شروع کریں، قبیلے میں تو کہنا شروع کریں، اپنے دوستوں کی محفل میں تو آپ اس بات کا اعادہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ ہم گڈ بک میں رہیں ساری دنیا کی، حالانکہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ کے بندے پرواہ نہیں کرتے اگر لوگ ان کی ملامت بھی کریں،
وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں. یہ جو وہ پرواہ نہیں کرتے یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور اللہ یہ فضل جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. دعا ہے اللہ تعالی رضوی صاحب کی والدہ مرحومہ کے حق میں فرمایا جو ان کے ساتھ ہے نا وہ کافروں پر سخت ہیں پر آپس میں بڑے مہربان ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے وہ آپس میں نرم دل ہیں، رحم کرنے والے ہیں. تو میرا خیال ہے تاریخ جاننے سے بہتر اللہ کا قرآن پڑھنا نہیں. جب اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے مہربان ہیں، کتاب کو تھامو. اور قرآن مجید کی جو نص ہے وہ ہمارے لیے زیادہ درجہ رکھتی ہے اس لحاظ سے بھی کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لا ریب کتاب ہے کہ بہرحال جس کا پڑھنا اور سمجھنا مسلمان کے لیے زیادہ ضروری ہے. تو صحابہ آپس میں بڑے مہربان تھے، ایک دوسرے پر شفقت کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. لہٰذا کسی تاریخ میں اور کوئی بھی خطیب جو اپنی تقریر چمکانے کے لیے کوئی ایسی بات کرے اس کی بات میں آنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے قرآن نے کہا وہ سخت ضرور تھے پر کافروں پر مہربان تھے اپنوں پر. جہاں تک تعلق ہے حضرت عمر فاروق کا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے جن کے لیے اللہ کے محبوب نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں عمر ابن خطاب عطا فرما. انسان کی نا ایک ذاتی شخصیت بھی ہوتی ہے، اس کی جو ذاتی شخصیت ہوتی ہے وہ اس کے مشن پر بھی غالب آتی ہے. یعنی اگر آپ کی طبیعت ہی غصے والی ہے تو آپ جہاں بھی ہیں آپ کے دائیں بائیں لوگ پریشان ہیں، آپ کو غصہ ہی بڑا آتا ہے. تو آپ کے ماحول پر بھی آپ کا مزاج، بزرگ فرمایا کرتے تھے اساتذہ کو کہ اگر تمہاری گھر میں گھر والوں سے لڑائی ہو جائے، اس کو بند کر دیں جی اللہ جزا دے. آپ گھر والوں سے اگر تمہاری لڑائی ہو جائے نا تو فرمایا کرتے تھے کلاس میں آ کے بچوں کو نہ پڑھاؤ، ایسا نہ ہو غصہ کسی اور کا ہو نکل کسی اور پہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. آپ کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے، جو لوگ اس ذہن کے ہوتے ہیں نا ساری دنیا ہی بری ہے، وہ کبھی کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے خیال میں لوگ اچھے ہیں ہی نہیں تو کسی کا اچھا کریں کیوں. جن لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا کہ معاذ اللہ فلانے کے پاس مال بڑا ہے مجھے لے لینا چاہیے، فلاں کے پاس بڑا ہے، تو وہ بھی حریص ہو جاتے ہیں. آپ کے جس طرح کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، پھر غور کیجئے گا میری بات پر، آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی طبیعت آپ کے کام پر غالب آ جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دو تین چیزیں بڑی زیادہ تھی جناب عمر کی زندگی میں. ایک تو بڑے اصول پرست تھے، اصول پسند تھے. اتنے اصول پسند تھے، اتنے اصول پسند تھے جناب عمر کہ انہوں نے اپنی اصول سب سے زیادہ اپنی زندگی پر نافذ کی اور اپنی اولاد پر نافذ کی. ہم بھی بڑے اصول پسند ہوتے ہیں پر دوسروں کے لیے، بڑے حق پسند ہوتے ہیں پر دوسروں کے لیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ جب بدر و احد میں کفار آئے نا لڑنے کے لیے تو یہ جنگیں آسان نہیں تھی. باقی جنگیں آسان ہوتی ہیں، آپ کو غیروں سے لڑنا ہوتا ہے. بدر و احد کا یہ حال تھا کہ صحابہ کے اپنے رشتہ دار سامنے تھے، یہاں تک کہ کسی کا سگا بھائی سامنے تھا، کسی کا باپ سامنے تھا. حضرت صدیق اکبر کے بیٹے بدر میں سامنے آئے تھے لڑنے. یہ بڑی مشکل جنگیں تھیں، لیکن حضرت عمر کا اصول اس طرح کا تھا دین کے لیے کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں، ہم اپنے اپنے رشتہ داروں سے خود لڑیں گے اور دنیا کو بتائیں گے تعلق اسی کے ساتھ ہے جس کا تعلق مدینے والے محبوب کے ساتھ ہے. گویا حضرت عمر اپنی یہ بات کہہ کے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے لڑیں گے، یہ سبق دے رہے تھے کہ تعلق اسی سے جس کا حضور سے تعلق. اصول پسند تھے، مزاج اصول پسندی کا تھا.
اور دوسری بہت زیادہ اصول پسندی اپنی اولاد کے لیے تھی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ قیادتوں کا ہوتا ہے، اور کسی لیڈر کو بھی، کسی رہنما کو بھی، پیر صاحب کو بھی، مفتی صاحب کو بھی اپنی جگہ پر بٹھانے کے لیے جو سب سے قابل بندہ ملتا ہے وہ اپنا بیٹا ملتا ہے۔ یہ سیاسی رہنماؤں سے لے کر دینی رہنماؤں تک ایز اٹ ہے۔ آپ کو صرف اور صرف اپنا بیٹا ہی نظر آیا ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی کریم نے کہا یہ نیک آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں حج کے مسائل سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، اور بڑے بڑے اصحاب فتویٰ بھی ان سے رائے لیتے تھے مسائل حج میں، عالم تھے، احادیث روایت کرنے والوں میں بڑا نام ہے۔ لیکن حضرت عمر نے منع کیا، فرمایا میرے بعد جب خلافت کا مشورہ ہو رہا ہونا، ایک تو یہ ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بناؤں، نائب بناؤں، جانشین بناؤں، یہ اصول پسندی دیکھیے۔ فرمایا جب خلافت کا مشورہ بھی ہو رہا ہونا تو میرے بیٹے کو مشورے میں بھی شامل نہ کرنا، اس سے تم نے رائے بھی نہیں لینی، اس لیے کہ یہ میرے بعد 6 رکنی شورا کے ذمے ہے کہ وہ کس کو لاتے ہیں، کس کو بناتے ہیں۔ رائے بھی نہیں لو، آپ سمجھے نا، اصول دوسروں کے لیے، قاعدے دوسروں کے لیے، تقاریب دوسروں کے لیے، ضابطے دوسروں کے لیے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے گئے تجارت کرنے کے لیے دوسرے ملک، اور بھی کافی سارے لوگ مدینہ شریف سے گئے، لیکن جناب عمر کے بیٹے کو نفع زیادہ ہوا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ باقی تو اتنا نفع کما کے لائے، تجھے کیسے زیادہ ہو گیا؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئے۔ ترازو سب کی جیبوں میں ہے، پر دوسروں کی اولادوں کے لیے ہاں ماپتے تولتے پرکھتے ہیں، پر دوسروں کے بچوں کو نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنی سے غرض نہیں، پر تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو بتا تو کس طرح کا رہنما تھا، صرف دوسروں کے لیے؟ سب سے زیادہ حضرت عمر تقریر کر رہے تھے مسجد میں، اور گھر آ کے کہنے لگے وہ میں نے لوگوں کو فلاں بات میں تنبیہ کی ہے، اگر نہیں مانیں گے تو سزا تم نے سنی ہے؟ کہا حضور سنی ہے۔ فرمایا یہ بھی یاد رکھنا میرے بچوں، باقیوں کی سزا سنگل ہے، تم میری اولاد ہو، تمہاری ڈبل ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ بیٹے کو زیادہ نفع ہوا ہے، یہاں تو ابا جی خوش ہوتے ہیں نا، بیٹا کماؤ پتر ہو گیا، بڑے پیسے کما کے لایا۔ تو حضرت عمر نے کہا بھئی باقی بھی وہی مال لے کے گئے تھے، اسی علاقے سے گئے تھے، اسی طرح سفر، تجھے سے زیادہ کیسے نفع ہوا؟ کہا جی بس ہوا۔ حضرت عمر کو کوئی وجہ تک جب رسائی بیٹے کے ذریعے نہیں ہوئی تو فرمانے لگے چل صرف اتنا ہی بتا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، کیوں بیچے کوئی اپنے باپ کا نام؟ اقبال سے آ کے کسی نے کہا میں فلانے کا پتر ہوں، فلانے کا بیٹا ہوں، تو اقبال کہنے لگے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ابا دادا کی بات بعد میں کر، پہلے اپنی بتا تو کیا ہے۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ میاں اپنی بھی تو کوئی بات کرنا، تو کیا ہے، اپنا بھی اظہار کر۔ تو حضرت عمر نے کہا لوگوں کو پتہ چل گیا تھا تو امیر المومنین کا بیٹا ہے؟ کہا چل گیا تھا۔ فرمانے لگے پھر بیٹا جتنا نفع لوگوں کو ہوا اتنا تو بھی رکھ لے، اور جو اضافی ہوا وہ مجھے دے، میں مال خزانہ میں جمع کراؤں۔ تو ایک تو اصول پسند بنو اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ اصول پسند بنے کس کے لیے؟ بول کے بتائیے۔ اور دوسرا اپنے، یہاں سے شروع کریں، شریعت اپنے گھر میں نافذ کرو، اصول اپنے گھر میں نافذ کرو، یہاں سے سٹارٹ لو، اور اس میں سکون بھی بڑھا۔ اطمینان قلبی میں خوش بخت سمجھتا ہوں اس باپ کو، نصیبوں والا ہے جس کے بیٹے اگر جوان ہیں تو باپ بیٹا صبح ایک صف میں کھڑے ہو کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں۔ وہ خوش نصیب شخص ہے جو صبح کٹھے جا کے مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے۔ تو پہلی بات یہ کہ اصول پسند تھے۔ دوسری بات حضرت عمر کی
حضرت عمر فاروق نے نا اپنی نگرانی بڑی تگڑی کر کے کی ہے، اپنا محاسبہ بڑا کیا ہے، اپنا حساب بڑا رکھا ہے۔ یہ جو لوگ چاہتے ہیں نا ان کی صحت ٹھیک رہے، انہیں اپنا حساب رکھنا چاہیے۔ اتنا کھائیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں، اس قدر زیادہ چینی لیں، اس سے زیادہ گوشت اتنی مقدار میں کھائیں، اس سے زیادہ، اتنی دیر بیٹھیں پھر اس کے بعد سیر کریں۔ اپنا جو بندے دھیان رکھتے ہیں ان کی صحت، تو اسی طرح جو اپنا محاسبہ کرتے ہیں ان کی روحانی زندگی بھی ٹھیک رہتی ہے۔ ہاں ہاں، بزرگ اپنا دھیان رکھتے تھے، کوئی زیادہ لقب پکارتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے، کوئی زیادہ نعرے لگتے تھے تو پریشان ہوتے تھے۔ میں اپنی گاڑی میں جب بیٹھتا ہوں نا اور لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو میں کثرت سے استغفار پڑھتا ہوں اور میں کہتا ہوں مالک میں اس قابل نہیں ہوں، ان لوگوں کی توجہ اگر اس طرف ہو گئی ہے تو ہماری کوتاہیاں ضرور معاف کرنا، یہ خوش گمانی میں مبتلا ہیں بیچارے، تو اگر کوئی ان کا اچھا جذبہ ہے تو انہیں اجر عطا کر۔ ہم نہ اپنا حساب نہیں رکھتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ جناب عمر کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابو دردہ فرماتے کھڑے ہو کے نا اندر ایک باغ کے، تو حضرت عمر اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں زمانہ گزر گیا، ہم نے اپنے آپ سے بات ہی کوئی نہیں کی۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ اپنے آپ سے حضرت عمر باتیں کر رہے ہیں۔ او سنگیو، او آؤ یار اپنے آپ سے باتیں کریں۔ حضرت عمر اکیلے کھڑے ہو کے نا باغ میں، جناب ابو دردہ کہتے ہیں میں اچانک داخل ہوا تو حضرت عمر اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، کہنے لگے خطاب کا بیٹا عمر اور امیر المومنین، واہ بھائی واہ، خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین۔ پھر فرمانے لگے عمر اپنی ذمہ داری صحیح کر کے ادا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے تجھے سزا دی جائے۔ اپنا محاسبہ اپنا امام کشیری کہتے ہیں ایک دن گٹھا اٹھا کے لکڑیوں کا سر پہ عمر گزر رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ فرمانے لگے بچے بھی ہیں اور فرما بردار بھی ہیں، غلام بھی ہیں اور فرما بردار بھی ہیں، لیکن میرا نا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا سمجھا رہا ہوں، اسے تھوڑا سمجھا رہا ہوں، اپنے آپ سے ذرا خود کلامی کر رہا ہوں ذرا۔ ہم تو خود آگاہی سے بڑی دور ہے میرے بھائی، ہم یہ اوہو نعرے، یہ تصویریں، یہ 10 لوگ مجھے جانتے ہیں، کونے سے کسی سے میرا نام پوچھ لے، نا شکر ہے جی اللہ دا، اللہ نے بڑی عزت دیتی، خود ہی اپنی تعریفیں آپ ہی اپنے منہ سے خود ہی میاں بٹو جی بڑا کرم ہے جی اللہ کا جی، بس جی بڑی بات ہے جی، فرما بردار تھا میں، ابا جی کا بھی بڑائی، بچوں کی بھی بڑی خدمت کی، پڑوسیوں سے۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ آپ کو کہنا کیوں پڑا؟ آپ کو بتانا کیوں پڑا؟ آپ یہ کیا مجبوری بن گئی؟ اب کوئی تعریف نہیں کر رہا تو خود سے اپنی شروع کر دی، چھوڑ دیں، یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے۔ طاقتور لوگ کبھی بھی اپنی ذات کا بت بنا کے اس کے پیچھے نہیں بھاگا کرتے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے اوپر کڑی نگرانی کی، اپنے اوپر ساری زندگی گزر گئی، دوسروں کا حساب کرتے، تھوڑا اپنا بھی کر۔ ساری زندگی گزر گئی، آپ تو یہاں بستے ہیں حضرت بابا صاحب کے علاقے میں، تو بابا صاحب کہتے تھے دل کرتا ہے اس بستی سے تھوڑا دور جاؤں جہاں کوئی مجھے پہچانے نہ، میری دست بوسی نہ کرے، میرے پیچھے نہ بھاگے، اٹھ نہ بھلیا۔ درد دیکھو اس کے پیچھے کتنا ہے۔ اٹھ بھلیا او چلو تھے وسیے جتھے وس دے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، چل وہاں چلتے۔ تو ایک تو یہ کہ اصول پسند تھے، اور دوسری بات یہ تھی ان کی طبیعت میں جس چیز کا غلبہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنا حساب کرتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو بے حد کر لیتے ہیں، ہماری کوئی نہ کوئی شان، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی شان ہے،
اور وہ اپنی شان بتاتا پھرتا ہے. وہ کہتا ہے جناب فلانے کے بھی تو حقوق ہے نا، فلانے کے بھی تو حقوق ہے نا، فلانے کے بھی تو حقوق ہے نا، فلان جگہ یہ بھی تو کہتا ہے نا. میں ائمہ مساجد کے حقوق بیان کرتا رہتا ہوں، علماء کی بات کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اتنا کمزور ہو کہ عالم کی بات نہ کرو کہ محسوس لگے کہ وہ بڑا کوئی طبقے کا کمزور آدمی ہے. بات ضرور کریں حقوق کی، پر سطح سے نیچے نہ اتریں. اللہ نے عالم دین کو بڑا وقار عطا فرمایا، بڑی شان عطا کی. والد صاحب یہ کہیں کہ ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، پر اتنا کمزور ہو کر کبھی بات نہ کریں. حقوق لیے جاتے ہیں، حقوق کی خیرات نہیں مانگی جاتی. کمزور نہ کریں اپنے آپ. تو اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ سے گفتگو کرنی، ہم نے تھوڑا سا تزکیہ کی طرف بڑھنا ہے اور اصولوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. تیسری بات آپ کو حضرت عمر میں بڑی ملے گی، وہ یہ تھی کہ طبیعت میں بلا کی سادگی. بلا کی یہاں نا ہمارا یہ ماحول ہے کہ ایک طرف کچھ لوگ بیچارے فون کرتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یار بل بڑا آ گیا، جمع کرانے کو پیسے کوئی نہیں، اگر میری فلاں چیز بک جائے نا تو میں چلیں اس سے ہی نبردازماں ہو لوں. ایک طرف غریبی کا یہ حال ہے، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ نئے ماڈل کی گاڑی نئے لینے کے لیے 4-5 لاکھ روپیہ، جلدی گاڑی لینے کے لیے 4-5 لاکھ روپے اضافی جمع کراتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو روٹی بھی نہیں ملتی شام کی، لیکن دوسری تصویر کا رخ یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل مارکیٹ میں آئے تو شارٹ ہو جاتا ہے. معنی کیا ہے کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی. ہم نا اس منظر سے دور ہیں. جب تک امیر لوگ اپنی طبیعت میں سادگی نہیں لاتے، مالدار سادگی نہیں لاتے، امیر وزیر کبیر، چلو ناراض نہ ہونا پیر، اپنی طبیعت میں سادگی نہیں لاتے اور وہ اس طرز کو نہیں اپناتے جو طرز سیدنا عمر نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور حضور کے جمیع صحابہ اور اہل بیت نے دی ہے. مزاجوں میں سادگی نہیں، بالکل نہیں. آپ لوگوں کا لاؤ لشکر تو دیکھیں، آنا جانا تو دیکھیں، اٹھنا بیٹھنا تو دیکھیں. حضرت عمر کے زمانے میں وسعت آ گئی تھی، کوئی ایسی بظاہر بڑی غربت نہیں تھی، وسعت آ گئی تھی. اتنا مال آتا تھا، بحرین سے آیا کہ بڑے قد والا آدمی بھی اس مال کے پیچھے چھپ رہا تھا. سارا کچھ آیا، 50 ہزار دینار بدریوں کو ایک ایک وقت میں مال غنیمت میں سے حصہ ملا. لیکن مال آنا اور ہے، دل میں بسانا اور ہے. اور ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، کبھی بھی روب آدمی کے کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب جب بھی ہوتا ہے اس کے کردار کا ہی ہوتا ہے. آپ 6 کروڑ کے گھر میں رہتے ہو، 1.5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہو، اور پیسہ اگر ٹھیک نہ ہو تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر مال ہے، کہتے ہیں لوگ. اور چھوٹا سا افسر ہو، ٹوٹی ہوئی کرسی پہ بیٹھا ہو، پرانا ٹیبل ہو، لیکن اس کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے سیاںہ بندہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار بندہ بڑا اصول پسند ہے، نہ معاذ اللہ رشوت لیتا ہے نہ سفارش ہوتا ہے. لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں اندر جاتے ہیں. یاد رکھنا، کردار آپ کا مضبوط ہو نا، کردار تو کپڑے سادے بھی ہوں تو گزارا ہوتا ہے، گھر سادہ بھی ہو تو گزارا. تو اصل نعمت تو کردار ہے. میں نے جیسے کہا تھا باتوں کو زیادہ طویل نہیں کرنا، جلدی سمیٹ دوں گا. حضرت عمر نے زندگی ساری سادگی میں گزاری. کچھ بھی نہیں ہوتا یار آپ سادے کپڑے پہنے، کوئی کچھ بھی نہیں کہتا. آپ بھی سکھی رہیں گے، رشتہ دار بھی سکھی رہیں گے. ورنہ آپ مہنگے لیں گے تو رشتہ داروں کی مجبوری ہو جائے گی، ان کے بچے بھی تنگ کریں گے، یار ہم نے بھی مطلب فلاں چیز وصول کرنی. یہ کچھ مالدار لوگ، ناراض ہو گئے آپ لوگ، یہ کچھ مالدار لوگ نا مارکیٹ میں ایسی چیزیں لے آتے ہیں جن سے پھر غریبوں کا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ تھوڑے سادہ رہیں، ویسے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں آج کل کے سادہ غذا کھائیں صحت ٹھیک رہے گی. پہلے ڈاکٹر کہا کرتے تھے کچھ آرام کریں آپ کی طبیعت ٹھیک ہو. آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی کام کریں، کوئی سحر کریں تاکہ طبیعت آپ کی ٹھیک ہو. انداز ہی بدل کے آپ یقین کریں، رخ ہی بدل گیا دنیا کی. حضرت عمر کنکر مار رہے تھے
جمرات پہ رمی کر رہے تھے، ہمارے عرف میں کہتے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنا. تو صحابی فرماتے میں پیچھے کھڑا تھا اور میں عجیب منظر دیکھ رہا تھا کہ اتنا بڑا فرما روا، دنیا ڈرتی ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ کنکر مار رہے تھے تو میں نے ان کی پشت پر پیوند گرے تو 12 پیوند لگے ہوئے اور انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی. ایک ہوتا ہے نا کسی کے کپڑے سادے ہیں تو پھر وہ مسکین بھی بن جاتا ہے، بڑی مجبوری ہے جی میں نے تو کپڑے دیکھے. نا 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 نا، کپڑے سادے تھے پر قد اونچا تھا، لباس پھٹا ہوا تھا لیکن آواز میں گرج تھی. جملے اس طرح تھے کہ جس طرح ایوان کفر پر زلزلہ طاری ہے. وہ لباس کسی جگہ انہوں نے اس کو کمزوری کے طور پر استعمال نہیں کیا. صحابہ نے میٹنگ کی باقاعدہ مسجد میں کہ اتنے وزیر ملنے آتے ہیں، عمر سے کہنا ہے لباس ہی بدل لے، اور وسعت بھی آئی ہے پر سارا یہ بانٹ دیتے ہیں. جناب فاروق اعظم سے کہنا تھوڑے نیا لباس لے لے. تو ایک صحابی کہنے لگے مشورہ تو ٹھیک ہے پر وہ بندہ بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. ویسے ناراض نہ ہونا، آج کل تے پیسے کسی نے بھی نہیں برے لگ دے، کسی کو بھی نہیں لگتے، سب ماشاءاللہ جس جہاں آ جائے ٹھیک ہے. بلکہ جتنے پیسے آتے جاتے ہیں اتنا ہی خرچہ بھی بڑھتا جاتا ہے، جگہ بھی بنتی جاتی ہے. بھئی عمر سے بات کون کرے گا نیا کرتا لینے کی؟ تو لوگ کہنے لگے ایک شخصیت ہے نا جن کی فاروق اعظم نہیں ٹالتے. وہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا. حضرت مولا کائنات سے کہا آپ کہیے نا جناب عمر سے. تو حضرت علی نے کہا بھئی بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، پر میں عمر کو جانتا ہوں یہ بات میں نے بھی کوئی نہیں کہنی. دیکھو تو صحیح کہلانا کیا ہے کہ ذرا لباس مہنگا پہن لیں. بات چلتے چلتے حضرت مولا علی کے مشورے سے سیدہ عائشہ تک پہنچی. انہوں نے بلا لیا، حضرت عمر حاضر ہو گئے. کہا صحابہ کا خیال ہے کہ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے اور اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے تو لباس بدلنے میں حرج بھی کوئی نہیں، اور جائز پیسے ہو تو شریعت منع بھی نہیں کرتی، تو آپ کیوں نہیں تبدیل کر لیتے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اماں جی آپ حکم کریں، شام کے لیے بدل لوں گا میں. جیسے آپ کہیں، ہر جگہ سر اٹھایا نہیں جاتا، کچھ جگہ سر جھکا کے بھی بات مانی جاتی ہے. حکم کریں بدل لوں گا. لیکن ایک بات کرنے کی اجازت ہے. سیدہ پاک فرمانے لگی عمر کیجئے. تو فرمانے لگے اماں جی یہ جس طرح کا کپڑے میں نے اب پہنے ہیں نا، میں حضور کے زمانے میں بھی اسی طرح کے پہنتا تھا. ابو بکر صدیق کے دور میں بھی میرا رنگ یہی تھا. میرا دل کرتا ہے میں وہیں کھڑا رہوں جہاں کریم نے ہمیں کھڑا کیا تھا. میرا جی چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی آسائش میں جاؤں. بس جناب عمر نے بات کی، پھر جواب کوئی نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد صرف سیدہ عائشہ کے رونے کی آواز آئی اور فرمایا عمر لوگ بھی ٹھیک کہتے تھے پر جو آپ کہتے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے، وہ تو بالکل درست ہے. میرے بھائی تھوڑی سی سادگی آ جائے نا مزاجوں میں. ایک مصر کے ادیب ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے سمجھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے تو میں اچانک ان سے ملنے کے لیے گیا تو ان کے پیٹ میں بڑی تکلیف تھی. تو میں جب پہنچا تو بڑے بے چین تھے، بے قرار تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یار کھانا مزیدار تھا، ذرا زیادہ کھا بیٹھا ہوں، تکلیف ہے. کہتے میں نے ڈاکٹر کو بلایا اور میں ان کی دوائی کا بندوبست کیا. کچھ اللہ تعالیٰ نے اس حکیم طبیب کے مشورے سے دوا سے انہیں افاقہ. وہ تو واپس لوٹا تو اپنے علاقے کے قریب سے گزرنے لگا تو ایک جگہ پہ چند لوگ جمع تھے اور پریشان تھے. تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا غریبوں کی بستی ہے. میں اتر گیا تو جا کے دیکھا تو ایک شخص پیٹ کی درد میں شدید مبتلا. تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا اس نے 3-4 دن سے روٹی نہیں کھائی، بیچارہ غریب ہے. تو دانشور کہتے ہیں کہ اسے بھی میں نے، چونکہ میرے جاننے والے تھے کافی سارے ڈاکٹر حضرات سمجھ لے زیادہ حکیم، تو میں نے بلایا، ان کو بھی دوائی کھلائی. لیکن جب میں گھر لوٹا تو میں سوچنے لگا کہ وہ جو زیادہ کھا کے بیمار ہوا ہے وہ اگر تھوڑی مناسب کھا لیتا تو یہ بیچارہ جو بھوک سے بیمار ہو گیا یہ تو بچ جاتا اور پیٹ درد دونوں کی ٹھیک ہو جاتی.
اس کی بھی ٹھیک ہو جاتی اور اس کی بھی ٹھیک ہو جاتی. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم پہلے لوگ بات کرتے ہیں غریبوں کی مسکینوں کی، لیکن جب ان کے پاس مال آتا ہے پھر وہ کہتے ہیں غریب سیانے ہی نہیں، محنت ہی نہیں کرتے، ان کو محنت کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، یہ عقل مند ہی نہیں ہوتے. وہ بھئی غریب تو سیانے ہوتے ہی نہیں، کیونکہ جدے کار دانے. عقل کے لیے بھی تو پیسوں کی ضرورت ہے نا، تو وہ آئیں گے تو پھر یہ عقل آئے گی نا. گاڑی ہوگی تو چلانے کا طریقہ بھی آ جائے گا. آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے میرے بھائی، یکم محرم ہے، حضرت عمر کا یوم شہادت ہے. میری ایک دیرینہ خواہش ہے، آپ کی خدمت میں وہ بات عرض کرتا ہوں. حضرت عمر نے نا زندگی گزاری قوم کی فلاح و بہبود کے لیے. کس کو نہیں پتا، اس مجمع میں چھوٹا بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جسے پتا نہ ہو کہ حضرت عمر چہرے پہ نقاب ڈال کے لوگوں کی خبر گیری کرتے. سب کو پتا ہے؟ بولیے. بولتے نہیں، آپ ناراض ہیں؟ کہیں الحمدللہ پتا ہے. چلیں انشاءاللہ سٹیج والوں نے بھی بولنا ہے انشاءاللہ، وہ بھی سب کے ساتھ ہی ہیں، جمہوری ملک علیحدہ نہیں. پتہ ہے سب کو جی. تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا یہ کام صرف حکمران نے کرنا ہے، دوسرا کوئی نہ کرے. کہا تھا؟ بولیے. خیر خواہی صرف حکمران کرے گا، دوسرا کوئی نہیں کرے گا. چل تو چہرے پہ نقاب ڈال کے رات کو پتہ نہ کر کے آ، بازار میں نکل کے جن کا تجھے پتہ ہے کہ مجبور ہے ان کا ہی خیال کرنا شروع کر دے. باتیں صرف سنانے کے لیے ہیں، تقریریں صرف ہو حضرت آ جائیں 2 گھنٹے خطاب کریں، پھر کیا ہوگا؟ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں تقریروں کو کانوں کی لذت سمجھ لیے. اتنا بڑا مجمع ہے، وہ کہاں تک ماشاءاللہ پیار سے لوگ آئے ہیں. ایک بندے کو یہ حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا، ایک طوائف نے، گناہگار عورت نے، مانا یہ کہ گناہگار عورت نے کتے کو پانی پلایا تو بخشش ہو گئی. آتی ہے سب کو آتی ہے. یہاں سڑک پہ کتا مر جائے، کبھی آپ نے دیکھا مرے ہوئے کو بھی کوئی ہٹا دے، سائیڈ پہ کر دے؟ گاڑی کے ٹائروں سے اس کا گوشت لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے. کس لیے دین سنتے ہو؟ کس لیے محفلیں، تقریریں، جمعے، خطبے؟ مانا کیا ہے؟ بس سنا سبحان اللہ کہیں گزر گئے؟ گاڑی کے ٹائروں سے کتوں اور جانوروں کے گوشت لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے، مرے ہوئے کو بھی کوئی سائیڈ پہ کرنے کو تیار نہیں. کس لیے دین سیکھا، پڑھا، سنا، سنایا؟ پتہ چل جائے اب جس کی تصویر سیاسی جلسے پہ نہیں آئی اس کی دینی بورڈ پہ آ جائے، اس لیے محفل ہوتی ہے. تھوڑا سا نام ہو جائے خدا را. حضرت عمر کی زندگی پڑھنے والوں، سننے والوں، بتانے والوں، جناب فاروق اعظم حکمران تو بعد میں بنے ہیں، لیکن ان کے جو اخلاقی رویے تھے، جو خبر گیری تھی، جو اصول پسندی تھی، جو ان کا اپنا محاسبہ نفس تھا، وہ تو ساری زندگی جاری رہا. ہم سمجھتے ہیں یہ کام صرف ہم حکمران بنیں گے تب کریں گے. اپنی زندگی سے کام لیں. عمر بیتتی جا رہی ہے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، تندرست تھے وہ بیمار ہو رہے ہیں، جن کے حافظے مضبوط تھے کمزور ہو رہے ہیں. کتنی کو دیر ہم نے منصوبے بنانے. اب عملی زندگی میں آئے، کردار و عمل کے ساتھ چیزوں کو سینچیں، آگے بڑھے. آج ہم ایک بزرگ کے سال ثواب کے لیے آئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ اکیلے دنیا سے گئے ہیں، باقی کسی نے جانا ہی نہیں.